سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ہم اپنے آقا و مولا تاجدار کائنات سید الانبیاء والرسول ہمارے پیارے حبیب نبی الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میٹھی میٹھی باتیں اور حضور کی محبت کی باتیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیار کی باتیں، آپ کے کمالات کی باتیں اس وقت سچی بات میں کر رہے ہیں، کیونکہ میرے محبوب کی بات ہی سچی بات ہے اور ساری کائنات کو سچ انہی کی بارگاہ سے نصیب ہوا ہے۔ وہی صادق اور امین ہیں اور ان کی بارگاہ سے سب کو تقوی اور طہارت کی دولت نصیب ہوئی ہے۔ تو ایک اور جو انسان کی فطرت مائل با محبت ہوتی ہے، وہ ایک اور خوبی ہے جس کو سخاوت کہتے ہیں۔ جو سخی ہوتا ہے، کمیونٹی اس کو اپریشیٹ کرتی ہے۔ جو سخی ہوتا ہے، لوگ اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ جو جنرس ہوتا ہے، جنروسٹی ایک ایسی ایٹریبیوٹ ہے، ایک ایسی انسان کی خوبی ہے کہ جس کو سب پسند کرتے ہیں۔ سخی کا ادب و احترام کیا جاتا ہے اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ اکبر، ساری کائنات کے خزانے اللہ نے محبوب کریم علیہ السلام کو عطا فرما دیے۔ انا اعطیناک الکوثر، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے خزانے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرما دیے، اور محبوب بھی کتنا سخی ہے، وہ بھی لٹاتے جاتے ہیں۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطخاں تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطخاں تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ سبحان اللہ۔ ایسی ذات کہ جن کی بارگاہ میں، جن کی سخاوت کا یہ عالم ہے کہ جن کی بارگاہ میں نہیں، لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ جس کو پوچھئے کہ تجھے یہ کمال کہاں سے ملا، تجھے یہ خیرات کہاں سے ملی، ایسے سخی جن کے جود و سخا اور جود و عطا کا یہ عالم ہے کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ ان کی بارگاہ میں جو سوال کیا جائے، اللہ اکبر، وہ ایسی بارگاہ ہے کہ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو۔ ان کا کرم، بس ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ بس وہ ایسی ہستی، ایسی ذات جس کو جو کمال ملا ان کی بارگاہ کی خیرات ہے، جس میں جو اچھائی اور خوبی نظر آئے پوچھ لو یہ خوبی کہاں سے ملی، یہ کمال کہاں سے ملا، یہ کہاں سے عطا ہوئی، تو سب اشارہ ادھر ہی کریں گے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ جس سے بھی آپ پوچھیں گے کہ یہ کمال کس سخی کی بارگاہ سے تجھے ملا، یہ کس کی بارگاہ سے تمہیں عطا ہوئی، تو وہ اشارہ ادھر ہی کر دے گا، ادھر ہی کر دے گا کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ ایسی سخاوت اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے خزانے محبوب کی بارگاہ میں، اور محبوب نے سب کچھ اللہ کی مخلوق میں لٹا دیا، سب کچھ عطا فرما دیا۔ ایسی سخاوت ہے کہ ساری کائنات کو اللہ اکبر عطا فرما دیا، اور کچھ تو ایسے خوش نصیب ہیں جنہوں نے محبوب سے محبوب کو ہی مانگ لیا۔ تجھ کو تجھی سے مانگ کر مانگ لی ساری کائنات۔ ایسے بھی ہیں جن کو پوچھا کیا عطا کروں،
کیا چاہیے مانگو، کیونکہ اس کی بارگاہ میں ان کی بارگاہ میں تو لا ہے ہی نہیں والی تو بات ہی نہیں ہے، نہیں والی تو بات ہی نہیں ہے۔ ان کی بارگاہ کی خیرات تو ایسی ہے جو ہر خاص و عام کے لیے ہے، سب کے لیے ہے۔ تو کچھ تو ایسے ہیں جنہوں نے اس بارگاہ سے، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اس بارگاہ سے محبوب کو ہی مانگ لیا، تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات۔ محبوب تجھ کو تجھی سے مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، تجھ سا کوئی سخی نہیں۔ وہ سخی کہ جس نے جو مانگا، جتنا مانگا اس کو عطا فرما دیا۔ تجھ کو تجھی سے مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، تجھ سا کوئی سخی نہیں اور مجھ سا کوئی گدھا نہیں۔ تجھ سا کوئی سخی نہیں اور مجھ سا کوئی گدھا نہیں۔ محبوب سے محبوب کو مانگ لیا، اور کچھ بس حضور کی بارگاہ ہے نا، اور وہ سخی ہیں، وہ عطا فرماتے ہیں، وہ عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے تو ساری کائنات میں حضور کی دولت بٹ رہی ہے، حضور کی نعمت بٹ رہی ہے۔ اللہ عطا فرمانے والا ہے، لیکن حضور تقسیم فرماتے ہیں، تو اس لیے۔ اور کچھ جو حضور کی بارگاہ میں ہے نا، وہاں پہ ناظرین کمی کوئی نہیں ہے۔ ہمارے دامن تنگ ہیں، سرکار کی بارگاہ تو اتنی بڑی بارگاہ ہے، ہمارے دامن تھوڑے ہیں، ہمارے دامن چھوٹے ہیں، ان میں جگہ کی کمی ہے، ہماری سوچ کم ہے، ہمارا سوال چھوٹا ہے، ہمارا دامن چھوٹا ہے، ہم جو مانگتے ہیں وہ تھوڑا ہے۔ ان کی بارگاہ تو ہی نادا چند کلیوں پر قناعت کر گیا، تو ہی نادا چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے۔ تو ہی نادا چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے۔ تو وہ تو اتنی بڑی بارگاہ ہے، اتنی سخاوت رب تعالیٰ بھی سرکار کے ذریعے سے تقسیم فرماتا ہے۔ وہ مالک ہے، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ اللہ اکبر۔ اللہ بھی اتنا سخی محبوب۔ یہ ہماری ثقافتیں بھی کیا ثقافتیں ہیں ناظرین۔ ہاں تاجدار کائنات کی بارگاہ، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدخواہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو کثرت عطا فرمائی، اور حبیب پاک، اللہ اکبر، حبیب پاک کی خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ خالق نے آپ کو مالک بنا دیا، اور حضور تقسیم فرماتے ہیں۔ کسی کا دامن ان کی بارگاہ سے خالی نہیں رہتا، سب کو خیرات ملتی ہے۔ ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، ایک دینے والا ہے کل جہاں سوالی ہے۔ ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، ایک دینے والا ہے کل جہاں سوالی ہے۔ اور ان کی عنایت کے کیا کہنے، ہر سائل یہ سمجھتا ہے مجھے سب سے زیادہ ملا ہے۔ آئے ہائے، جس کو پوچھو، جس کو دیکھو، وہ یہ سمجھتا ہے مجھے ہی سب سے زیادہ عطا ہوا۔ کسی کے دامن میں کچھ کمی نہ ہوئی، سب نے جو مانگا اس سے زیادہ عطا ہوا، جس کی طلب کی اس سے زیادہ عطا ہوا، سوچ سے بھی زیادہ عطا ہوا۔ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جود و عطا ہے، یہ تاجدار کائنات کی سخاوت ہے۔ پھر کیوں نہ ساری کائنات اس حبیب کے ساتھ محبت کرے، ساری کائنات اس حبیب کے ساتھ پیار کرے۔
اور کیوں نہ مسلمان اپنے محبوب کی عزت اور عظمت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اسی لیے کہ دیکھو تو صحیح وہ حبیب کیسا ہے۔ ناظرین، ایک اور انسان کی فطرت، ایک اور خوبی ہے جس کی طرف مائل ہوتی ہے، وہ زہد و تقوی اور عبادت اور ریاضت سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر! آپ دیکھتے ہیں معاشرے میں جس کے اندر پائٹی ہوتی ہے، جس کے اندر رائچسنس ہوتی ہے، گڈنس ہوتی ہے، جی، جو جتنا نیک ہوتا ہے معاشرے میں اتنا زیادہ مقرب ہوتا ہے، جو جتنا نیک ہوتا ہے، جتنی جس میں پائٹی ہوتی ہے، رائچسنس ہوتی ہے، گڈنس ہوتی ہے، ہولینس ہوتی ہے، اتنا زیادہ اسے مقام حاصل ہوتا ہے، اتنی اس کی تعظیم کی جاتی ہے، اتنی اسے محبت کی جاتی ہے۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کو آپ دیکھیں، محبوب کریم علیہ السلام کی ساری رات باوجود اس کے کہ آپ محبوب کبریا ہیں، اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے پیارے حبیب آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے، اتنا عطا فرمائیں گے، اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اس کے باوجود یہ مقام و مرتبہ، لیکن اس کے باوجود تقویٰ و طہارت کا یہ عالم پوری رات رکوع و سجود میں گزر جاتی ہے۔ آپ کے پاؤں مبارک پہ ورم آ جاتا ہے، پاؤں مبارک سو جاتے ہیں، پوری رات اللہ کی بارگاہ میں آہو فغاں آہوزاری رہتی ہے، اتنی عبادت ہوتی ہے۔ اللہ کے حبیب ہیں جن کی ادائیں اپنا لی جائیں تو تقویٰ اور طہارت کی معراج ہے، جن کی اداؤں کو کاپی کیا جائے تو تقویٰ بنتا ہے، تو طہارت حاصل ہوتی ہے۔ ناظرین، اس حبیب کبریا اللہ اکبر جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا ہے، جو سارے انبیاء کا تاجدار ہے، جو سید الانبیاء والمرسلین ہے، اللہ اکبر پوری رات سجدے میں گزر جاتی ہے، پاؤں مبارک پہ ورم آ جاتا ہے، رات ختم ہو جاتی ہے، حبیب خدا کا سجدہ مکمل نہیں ہوتا، رات گزر جاتی ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عبادت مکمل نہیں ہوتی۔ سیدہ عائشہ تڑپ کے کہتی ہیں، اے اللہ کے سچے حبیب، آپ کے پاؤں مبارک پہ ورم آ جاتا ہے، پاؤں مبارک پھٹ جاتے ہیں، اے اللہ کے حبیب آپ تو اللہ کے حبیب ہیں، اللہ نے آپ کو اتنے درجات عطا فرمائے ہیں، اس کے باوجود آپ اللہ کی اتنی عبادت کرتے ہیں کہ اے عائشہ میں اللہ کا حبیب ہوں، اللہ نے مجھے اپنا محبوب بنایا تو کیا میں اس کا شکر ادا نہ کروں؟ اللہ اکبر! ناظرین، ایک ہم ہے، دیکھیے پلے کچھ بھی نہیں، پھر بھی ہمیں اللہ کی عبادت کی طرف یاد ہی نہیں آتی، نماز کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی، اور ایک حبیب کبریا کی ذات ہے۔ جب کہا گیا حضور آپ اتنی عبادت فرماتے ہیں، کہا میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں، یہ زہد و تقویٰ ہے۔ اللہ اکبر! پھر ایک اور چیز ناظرین کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے، جس سے پیار کرتا ہے، وہ ہے اگر کوئی رحم دل ہو، نرم دل والا ہو، رحم فرمانے والا ہو۔ دیکھیں نا، جو بہت سخت ہو، ہر وقت اگریسو، اس سے انسان کی طبیعت وحشت کرتی ہے، انسان کی طبیعت دور ہوتی ہے۔ جو شفیق ہو، نرم ہو، ملائم ہو، محبت کرنے والا ہو، لجپالی کرنے والا ہو، تو انسان کی طبیعت اور فطرت اس کے قریب جاتی ہے۔ تو جو سخت ہو، اگریسو ہو، ہارش ہو، تو انسان کی طبیعت اس سے دور ہونا لگتی ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قربان جائیں، اللہ اکبر، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین،
اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ناظرین قربان جائے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی صرف عرب والوں کے لیے رحمت بن کے نہیں آئے، صرف مکے والوں کے لیے رحمت بن کے تشریف نہیں لائے، صرف مدینے والوں کے لیے رحمت بن کے تشریف نہیں لائے، صرف حجاز شریف والوں کے لیے رحمت بن کے نہیں آئے، صرف جزیرہ عرب کے لیے رحمت بن کے تشریف نہیں لائے، یا صرف مسلمانوں کے لیے رحمت بن کے تشریف نہیں لائے۔ رب فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، یہ میرے اور آپ کے نبی کی ذات ہے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، رحمتاً للعالمین۔ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں ہے، صرف مومنوں کے لیے رحمت نہیں ہے، سبحان اللہ، صرف ایمان والوں کے لیے رحمت نہیں ہے، اللہ اکبر، ساری عالمین کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین، جہاں تک رب ہے نا، وہاں تک محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کاملہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں ارشاد فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ کیا خوبصورت بات ہے، فرمایا سبحان اللہ، تو اللہ کی کیسی بے پایہ رحمت سے آپ ان مسلمانوں کے لیے نرم دل ہوئے، اللہ اکبر، اور اگر آپ سخت دل ہوتے تو وہ ضرور آپ کو گرد و پیش سے بھاگ جاتے۔ کیسے اللہ کے حبیب کے گردا گرد آپ کے صحابہ ہر وقت تشریف فرما ہوتے، جس کو کہیں پناہ نہ ملتی اسے حضور کے دامن کرم میں پناہ ملتی۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کے لیے آپ کو نرم دل بنایا ہے، یعنی جس کو کہیں پناہ نہیں ملتی، نہ جہاں میں کہیں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، نہ جہاں میں کہیں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ تو یہ ہے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے تشریف لائے۔ اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ سبحان اللہ، بے شک تمہارے پاس تم میں سے ایک عظمت والے رسول تشریف لائے، ان پر تمہارا مشقت میں پڑنا سخت گراں ہے، وہ تمہاری بھلائی بہت چاہنے والے ہیں اور مومنوں پر بہت شفیق اور رحیم ہے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، جو مومنوں پر بہت شفیق ہے، بہت رحیم ہے۔ اور اسی طرح ناظرین ایک اور ایسا ایٹریبیوٹ ہے کہ جس ہستی میں بھی ہو اسے محبت کرنے کو دل چاہتا ہے، اسے پیار کرنے کو دل چاہتا ہے، اور تاجدار کائنات اللہ اکبر وہ ہے انسان اس سے محبت کرتا ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کا کردار اچھا ہو، جس کی ویلیوز اچھی ہوں، جس کا بیہیویئر اچھا ہو، جس کا کریکٹرسٹک اچھا ہو، جس کی پریکٹسز اچھی ہوں، جس کا لوگوں کے ساتھ معاملات اچھے ہوں۔ اور تاجدار کائنات
میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق عالیہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سبحان اللہ، اور بلا شبہ آپ عظیم خلق پر فائز ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جس کے اخلاق عالیہ کی تعریف اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، اس کی عظمتوں کے کیا کہنے۔ اور ایک اور انسان جس سے علم اور ادب حاصل کرتا ہے اس سے محبت کرتا ہے۔ اپنے استاد سے بھی تو محبت ہوتی ہے نا، آپ جس سے علم حاصل کرتے ہیں، کوئی بھی ہو وہ، تو جب انسان کسی سے فیض لیتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، تعلیم لیتا ہے، تو اپنے استاد کے لیے ایک عقیدت پیدا ہو جاتی ہے، اپنے استاد کے لیے ایک محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ تو ساری انسانیت کے استاد ہیں۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ آپ کو جس سے علم حاصل کرتے ہیں اس کے ساتھ عقیدت اور محبت ہو جاتی ہے، ادب کا رشتہ بن جاتا ہے، اپنے استاد کے ساتھ محبت کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مومنین پر بڑا احسان فرمایا۔ کیا احسان کیا؟ کیا احسان فرمایا؟ فرمایا جب انہی میں سے ایک عظیم رسول بھیجا جو ان پر اس کی یعنی اللہ تعالیٰ کی آیتیں تلاوت فرماتا ہے، آیتیں تلاوت کرتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اور بے شک وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور پکی بات ہے بے شک وہ اس سے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں تھے۔ یعنی محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، پکی بات ہے کہ محبوب کے آنے سے پہلے وہ گمراہی میں تھے، بھٹکے ہوئے تھے، بھولے ہوئے تھے، تاریکی میں تھے، اندھیروں میں تھے۔ یہ جو ساری کائنات میں توحید کا اجالا ہے، یہ محبوب کبریا کا صدقہ ہے۔ یہ ساری کائنات میں جو ہدایت کے چراغ روشن ہیں، یہ محبوب مصطفیٰ، یہ محبوب کریم، محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے کہ آپ نے ساری کائنات کو یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یعنی جو پرپز آف پرافٹ ہوڈ ہے، آپ کی جو بعثت کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ان پر اللہ کی آیتیں پڑھ کے سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ ساری انسانیت کو آپ نے یہ فائدہ پہنچایا، ساری انسانیت کو آپ نے یہ خوبصورت سیولائزیشن دی، ساری انسانیت کو آپ نے ہدایت کی چراغ عطا فرمایا، ہدایت کا سامان عطا فرمایا، ہدایت کا پیغام عطا فرمایا۔ تو یہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ساری محسن انسانیت ہیں، ساری انسانیت کے محسن ہیں، ساری انسانیت پر آپ کا احسان ہے، اور آپ نے ساری انسانیت کو کتاب اور حکمت کی تعلیم عطا فرمائی۔ اسی طرح ناظرین ایک اور ایٹریبیوٹ جس سے انسان کسی سے محبت کرتا ہے، اس دنیا میں اگر کسی کو کسی مصیبت اور عذاب سے کسی کی وجہ سے نجات مل جائے تو وہ اپنے محسن کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔ اگر کسی کی وجہ سے آپ کسی تکلیف سے بچ جائیں، کسی پریشانی سے بچ جائیں، کسی مصیبت سے بچ جائیں، کسی عذاب سے بچ جائیں، تو آپ ہمیشہ اس ہستی کو یاد رکھیں گے، ہمیشہ اس کے شکر گزار رہیں گے، جس کی وجہ سے آپ عذاب سے بچے، جس کی وجہ سے آپ بیماری سے بچے، جس کی وجہ سے آپ پریشانی سے بچے، جس کی وجہ سے آپ تکلیف سے بچے۔ ساری کائنات وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور اللہ کی شان نہیں کہ لوگوں کو عذاب دے در آن حال کہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
آپ ان میں موجود ہیں۔ دیکھیں آج انسان وہ کون سی بغاوت ہے جو نہیں کر رہا، وہ کون سا گناہ ہے جو انسان نہیں کر رہا، وہ کون سی اللہ کی نافرمانی ہے جو انسان نہیں کر رہا، وہ کون سی اللہ کی حکم عدولی ہے جو انسان نہیں کر رہا۔ اتنے گناہ کرتا ہے انسان اللہ کا باغی بھی ہو جاتا ہے۔ کیا کیا گناہ آج نہیں کیے جاتے، لیکن اس کے باوجود اگر عذاب نہیں نازل آتا تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، فرمایا یہ اللہ کی شان نہیں ہے کہ لوگوں کو عذاب دے، درآں حال کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ان میں تشریف فرمائیں۔ تو اگر اتنی بغاوتوں، اتنی نافرمانیوں، اتنے ظلم، اتنے جبر، اب دیکھیں دنیا میں کیا کیا ظلم ہو رہا ہے، کیا کیا ناانصافیاں ہو رہی ہیں، کیا کیا زیادتیاں ہو رہی ہیں، اس کے باوجود اگر عذاب نہیں نازل آتا تو یہ بھی حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، یہ بھی حضور کی وجہ سے ہے کہ حضور کی وجہ سے اللہ ہمیں نقصان سے بچا لیتا ہے، حضور علیہ السلام کی وجہ سے اللہ ہمیں عذاب سے بچا لیتا ہے۔ تو اس لیے یہ بھی وجہ ہے کہ ہم ہر محبت سے بڑھ کے حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کریں، ہر تعلق سے بڑھ کے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ ناظرین، محبت رسول کا یہ سلسلہ، یہ گفتگو ابھی تھوڑی دیر جاری رہے گی۔ ایک بریک لیتے ہیں اور اس وقفے کے بعد دوبارہ یہیں سے آپ کے ساتھ اس میٹھے میٹھے خوبصورت نور والے برکت والے موضوع پر مزید باتیں ہوں گی۔ سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سچی بات سکھا